بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ اس وقت ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے جو کتاب قرآن کریم ہے اس کو حفظ کر رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، اور یہ اللہ کا عطیہ اور اس کی نوازش ہے کہ وہ پاک کلام آپ کے ذہن و دماغ میں اور سینے میں ڈال کر اتار کر یاد کرا دے رہے ہیں، اور اس کو آپ بڑی آسانی سے حفظ کر لے رہے ہیں اور رفتہ رفتہ حافظ بن جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے بڑی نوازش ہے، ورنہ یہ قرآن کریم جو اس کی عظمت ہے اور جو اس سے فرمان کا اثر ہونا چاہیے، ظاہر ہے کس کا فرمان ہے؟ یہ خالق کائنات کا فرمان ہے، اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اور وہ خالق ہے، اس کی قوت بے پناہ جس کی کوئی انتہا نہیں، تو اتنے ہی قوی اس کا کلام بھی۔ اب اس کلام کے وزن کو، اس کے بوجھ کو، اس کے حیثیت کو ہمارا ذہن، ہمارا دماغ، ہمارے ہونٹ، ہماری زبان اسے برداشت کر لیں، یہ محض اس کا کرم ہے۔ ورنہ خود اللہ نے فرما دیا کہ اگر اس کلام کو پہاڑوں پہ اتارا جاتا تو پہاڑ جو ہے وہ پھٹ پڑتا۔ اس لحاظ سے ننھے ہونٹ جو ہے پھٹ پڑتے اگر یہ کلام کا اثر ظاہر ہوتا، لیکن یہ اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ ایسا عظیم کلام ہمارے لیے اس نے آسان کیا۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے ایک سورے میں کئی مرتبہ فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کہ اور تحقیق کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا یاد کرنے کے لیے، نصیحت قبول کرنے کے لیے، یاد دہانی کے لیے، سراپا ہدایت کے لیے، تو کیا ہے کوئی یاد کرنے والا؟ تو اللہ کی طرف سے آپ کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ یہ قرآن آسان ہے، اسے دشوار اور مشکل نہ سمجھو۔ تو وہ تمام طلبہ، تمام ہمارے جو ہے قوم کے بچے، وہ جب قرآن ہاتھ میں لیں تو یہ سمجھ کے لیں کہ یہ ہمارے لیے اللہ نے آسان کیا ہے۔ سبق آپ کو کتنا ہی مشکل لگے لیکن اسے مشکل نہ سمجھیے، یہ عزم کیجئے کہ جب ہمارے اللہ نے یہ کہہ دیا کہ یہ آسان ہم نے کیا، تو جس چیز کو اللہ نے آسان کیا وہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہو سکتی۔ وقتی طور پہ آپ دقت اور الجھن محسوس کر سکتے ہیں کہ آیت بڑی مشکل معلوم ہو رہی ہے، بہت بڑی آیت ہے، اس میں تشابہ بہت زیادہ ہے، مشابہت بہت زیادہ ہے، ہمارے لیے یاد کرنا مشکل ہو رہا ہے، لیکن یہ وقتی دقت ہے، حقیقت میں یہ قرآن آسان ہے۔ اس لیے آپ قابل مبارکباد ہیں کہ آپ قرآن حفظ کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کے الفاظ کو جس طرح اترا ہے اسی طرح پڑھنا ضروری ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کو حفظ کرنے میں اور یاد کرنے میں زبان بہت تیز چلتی ہے، خاص طور پہ ہمارے ہندوستان کا یہ نظام ہے حفظ خانوں کا کہ بچے بہت رواں پڑھتے ہیں، اس قدر رواں پڑھتے ہیں کہ وہ تو سمجھتے ہوں گے لیکن سامنے بیٹھنے والا یہ نہیں سمجھ پاتا کہ آپ کون سی آیت پڑھ رہے ہیں، کون سے حروف ادا کر رہے ہیں۔ تو اتنی تیزی کے ساتھ پڑھنا جائز ہی نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ ایک ایک حرف مخرج سے نکلے، صحیح اس کی ادائیگی ہو۔ اور کلام کس کا پڑھ رہے ہیں؟ رب کائنات کا کلام۔ یہ بہت واضح بات ہے کہ ابھی یہاں کسی آفیسر کا خط آ جائے یا کسی بڑے مولانا کا جو ہے پیغام آ جائے اور اس پیغام کو سنانے کے لیے سنانے والا کہے اور وہ رو 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 پڑھنا شروع کر دے،
تو ایک 10 سطر کے کلام کو، خط کو اگر کوئی بگاڑ کے پڑھتا ہے، روانی سے پڑھتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آئے، تو یہ بڑی گستاخی کی بات ہے۔ تو یہ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا پیغام آپ کے نام ہے، ایک ایک حرف کو صحیح ادا کر کے پڑھیے۔ آج کل تو بہت آسان ہے، آپ بڑے بڑے قاریوں کے ویڈیو اور آڈیو کیسٹ سامنے رکھ کر آپ اس انداز میں پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ آپ کے اساتذہ یقیناً اچھا پڑھاتے ہوں گے، لیکن آپ مدد کے طور پہ ان کیسٹوں سے جو آڈیو ویڈیو دونوں کیسٹیں آج کل آتی ہیں کہ کس طرح ادائیگی، آپ شام کے کسی چھوٹے سے بچے کو کبھی دیکھیں گے کہ 4-5 سال کا بچہ تجوید کے قاعدے کو ایسا بیان کرتا ہے کہ بالکل روانی کے ساتھ، اور اسی طرح وہ قرآن پڑھتا ہے۔ تو قرآن کو آپ یاد کیجئے تو ایک ایک حرف کو واضح، صاف اور صحیح ادائیگی کے ساتھ قرآن کو یاد کیجئے۔ یہی وقت ہے کہ آپ اس وقت صحیح یاد کریں گے تو زندگی بھر صحیح یاد رہے گا۔ اگر اس وقت آپ ایسی روانی لائے کہ رمضانی حافظ آپ بن جائیں، اب یہ بھی ہمارے لیے بڑی دقت کی بات ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں رمضانی حافظ، یہ کیا ہوتا ہے؟ رمضانی حافظ مسجدوں میں، اکثر مسجدوں میں یہ ہے کہ تراویح میں اس انداز سے قرآن پڑھتے ہیں لوگ کہ مقتدیوں کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے رمضان قریب ہے، جو حافظ تیار ہو رہے ہیں وہ بھی ابھی سے اس بات کی طرف توجہ دیں کہ قرآن رک رک کے پڑھیں۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ترتیل کیا ہے؟ ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج سے نکالنا، صحیح طور پہ ادا کرنا، رک رک کے قرآن پڑھنا، حروف کی صحیح ادائیگی کرنا، یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اس وقت کو، موقع کو غنیمت جانیے، پابندی کے ساتھ پڑھیے، ناغہ نہ کیجیے۔ ناغے کی بڑی بے برکتی ہوتی ہے۔ جو حدیث میں آتا ہے کہ عمل تھوڑا ہو لیکن اس میں دوام ہو، یعنی مسلسل آپ سو کریں، تو یہ وقت آپ کی عمر جو ہے چند سانسوں کا مجموعہ ہے۔ ایک سانس گئی، عمر اتنی کم ہو گئی۔ یا عمر کو سمجھنا ہو تو برف بیچنے والا کیا کہتا ہے کہ برف میرے خرید لو ورنہ پونجی ختم ہو جائے گی، یعنی برف گل جائے گی، ہر وقت برف گل رہی ہے، گل جائے گی تو سارا سرمایہ ختم، پونجی ختم۔ اسی طرح عمر جو ہے برف ہے، ایک ایک منٹ گزر رہا ہے، ایک ایک سیکنڈ گزر رہا ہے، عمر کم ہوتی جا رہی ہے یہاں تک کہ موت۔ تو اس وقت کو جو کام میں لائے، جو استعمال کر لے، وہی کامیاب ہے۔ اس لیے آپ اس وقت کو کی قدر کیجئے، وقت کا صحیح استعمال کیجئے، قرآن کو اچھی طرح یاد کیجئے، اور اس عزم کے ساتھ یاد کیجئے کہ یہ کتاب پوری دنیا میں انقلاب لانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اسی کتاب سے انقلاب آیا ہے اور دنیا کے بیشتر حصے پہ اسلامی حکومت ہوئی ہے۔ آج بھی وہی قرآن ہے۔ آپ جب اس قرآن کو صحیح طور پہ دنیا کے سامنے پیش کریں گے، اس کے مطابق دنیا کو لانے کی کوشش کریں گے، تو پھر وہ انقلاب آ سکتا ہے۔ اس انقلاب کی تیاری کیجئے اور قرآن کو یاد کیجئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم کا ایک ایک حرف صحیح طور پہ یاد کرنے، اس کو سمجھنے۔ آپ سمجھیں گے کب؟ اس کے بعد جب آپ عالمیت پڑھیں گے، مولویانہ پڑھیں گے، تو اس عزم کیجئے کہ اس کو آپ سمجھیں گے بھی، اس پر آپ عمل بھی کریں گے، اور اس کو آپ دوسروں تک پہنچائیں گے۔ تب آپ کے اندر سب سے پہلے انقلاب آنا چاہیے۔ قرآن پڑھیں تو تقشعر جو ہے وہ جو ہے دل کانپ اٹھتے ہیں، روئیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے۔ تو اس واسطے قرآن کو اس طرح پڑھیے، اور اس کے بعد خود اپنے اندر انقلاب پیدا کیجئے قرآن سے۔ اس کے بعد اس انقلاب کو پڑوسیوں میں، محلے میں، شہر میں، یہاں تک کہ انقلاب پورے عالم میں آپ اس کتاب کے ذریعے لا سکتے ہیں۔ اس عزم کے ساتھ قرآن کو یاد کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے اور پورے طور پہ ہمیں اس میں کامیابی سے جو ہے ہمکنار فرمائے، اور اللہ تعالی اس مدرسہ سراج العلوم جو ہے اوکھلا دلہی میں جو یہ چل رہا ہے، سراج کے معنی ہی آتے ہیں چراغ کے، خدا اسے چراغ بنائے، اس کی روشنی کو دور دور تک پھیلائے، اور اس کے ذمہ داروں کو بہتر سے بہتر توفیق دے، ان کی مدد فرمائے کہ یہ مدرسہ بہتر سے بہتر چل سکے۔